اقبال کو نظم کا جبکہ غالب کو غزل کا شہنشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ غالب کے تمام تر کلام کی ایک خاص انفرادیت ہے، حیثیت ہے، اور اس لیے کلام سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ یوں پہلو تئی اختیار نہیں کر سکتے کہ تمام تر اشعار توجہ طلب معلوم ہوتے ہیں۔ غالب کی ایک مشہور غزل کے 2 اشعار بما تشریح پیش خدمت ہیں۔ پہلے شعر میں غالب نے کہا: عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ کہ جو قطرہ ہے، کہ جو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، وہ چونکہ آسمان سے سفر کرتا ہوا زمین تک پہنچتا ہے اور بالآخر وہ دریا میں شامل ہو کر فنا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بنیادی سفر ہے کہ اس کے بعد جب یہ سفر کرتا کرتا دریا میں شامل ہوتا ہے تو بالآخر اس کا یہ سفر اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، تو جو قطرہ ہے اس کا جو اختتام ہے وہ دریا میں فنا ہو جانا ہے۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں کہا: درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، کہ جب کسی پریشانی یا الم کی وجہ سے جو درد کی کیفیت موجود ہوتی ہے، جب یہ کیفیت مسلسل وارد رہتی ہے تو بالآخر ایسی اسٹیج آتی ہے، ایسا مرحلہ آتا ہے کہ یہ درد بھی آخر کار دوا میں تبدیل ہو جاتا ہے، کہ درد کو برداشت کرتے کرتے آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ اس شعر کی طرح غالب نے ایک اور مقام پر کچھ یوں کہا: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ یعنی رنج سے خوگر ہو کر، عادی ہو کر انسان پر جو مشکلات ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو رنج جو ہے وہ بالآخر مٹ جاتا ہے جب آدمی اس سے بہادری کے ساتھ نابرد آزما ہوتا ہے، اور پھر وہ محنت و مشقت یا محنت شاقہ کے بعد اس درد کو جب بالآخر شکست دے دیتا ہے تو یہی درد بالآخر دوا بن جاتا ہے۔ دوسرا شعر جو کہ ایک وسیع المعانی معلوم ہوتا ہے، اس میں غالب نے کچھ یوں کہا: تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ اس شعر میں اگر لفظ قفل ابجد کی شرح کر لی جائے تو امید ہے جو سارا شعر ہے اس کی تشریح آسان ہو جائے گی۔ قفل ابجد یعنی ابجد کا تالا، ایسا تالا، ایسا قفل کہ جس کو مخصوص ڈیجٹس کے لاک کی بنیاد پر بند کیا جائے اور پھر اسے کھولا جائے، کہ جب تک یہ مخصوص ڈیجٹس، چاہے یہ 4 ڈیجٹ والے ہوں یا اس کے علاوہ دیگر ڈیجٹس والے، یہ جب تک مکمل ایک اپنی اس خاص ہم آہنگ اور ترتیب میں نہیں دکھائی دیتے، تب تک یہ تالا بند ہی رہے گا۔ اور اس مخصوص جو ڈیجٹس ہوتے ہیں، مخصوص حروف ابجد ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس تالے کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی قفل ابجد کی ایک مخصوص ترکیب استعمال کرتے ہوئے غالب نے اس کو اپنے اس شعر میں استعمال کیا، یعنی تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، کہ قفل ابجد کی طرح تجھ سے میرا معاملہ، میری قسمت کا معاملہ ہی کچھ یوں ہی ہے، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، کہ جیسے ہی بات بنی ویسے ہی ہماری جدائی قائم ہو گئی۔ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ جس طرح قفل ابجد مخصوص ڈیجٹس اور حروف کے ہم آہنگ ہونے کے بعد وہ کھل جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے، ویسے ہی تیرے ساتھ میری بات کے بنتے ہی جدا ہو جانے کا پہلو بھی کچھ اسی طرح ہے، کہ جس طرح مخصوص جو ابجد کے حروف ہوتے ہیں، جب ان کو مخصوص ترتیب میں لگایا جائے تو تالا بند ہو جاتا ہے یا کھل جاتا ہے، اسی طرح تیرے ساتھ میرا معاملہ یہ تھا کہ بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا تھا، کہ جس طرح مخصوص حروف کی ہم آہنگی کے بعد، ترتیب کے بعد تالا فوراً بند ہو جاتا ہے یا کھل جاتا ہے، اسی طرح تیرے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ ہے کہ بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا گویا اسی طرح کی کیفیت ہے کہ جس طرح مخصوص ڈیجٹس کو ترتیب کے ساتھ ان کو ہم آہنگ کرنے کے بعد جس طرح تالا فوراً بند ہو جاتا ہے، اسی طرح
تیرے ساتھ میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جیسے ہی تیرے ساتھ میری بات بنتی نظر آئی ویسے ہی ہمارا جو تعلق تھا وہ اختتام کو پہنچا۔